ایک محرم الحرام، یوم شہادت خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ والد گرامی ام المومنین اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم الحرام کی ایک تاریخ، فجر کی نماز کا وقت، لولو نے آ کے زہر آلود خنجر جناب عمر کے مارا، جسم کٹ گیا۔ عمر فاروق کے اس نے خنجر مارا، جسم کٹ گیا۔ اب اس بارے میں صحابہ طریقے سے نہ بتا سکے صحیح طریقے سے کہ عمر فاروق نے اللہ اکبر کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، کہ نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ لولو کی طرف سے خنجر لگ چکا تھا عمر فاروق کو۔ صحابہ ایک حکیم کو دور دراز سے بلا کے لائے کہ عمر فاروق کا علاج کرے کہ خلیفہ بچ جائیں، لیکن راستے میں اس نے نا واپس موڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ نے کہا کیوں جاتے ہیں؟ اس نے کہا جناب عمر فاروق کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ کیسے؟ آپ کیسے بتائیں؟ کہتے کہ بکری دیکھو سامنے، جس کھیت میں چاری اس کا اپنا کھیت نہیں۔ اگر عمر فاروق زندہ ہوتے تو بکری کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کھیت میں آ کے چرتی، اپنے کھیت میں چرتی۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ جناب عمر فاروق کی تو اتنی شان ہے کہ بیان کرے ختم نہیں ہوتی۔ میرے مدینے والے تاجدار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتے شیطان اس راستے پہ آتا ہے، نہیں راستے بدل لیتا کہ نہیں میں نہیں جا رہا، اس راستے پہ جناب عمر فاروق جا رہے ہیں۔ تمام صحابہ تھے سرکار کے در پہ، سرکار نے دین کی تعلیمات اسلام قبول کیا، پر عمر فاروق کے واحد ثابت نے سرکار نے خود مانگا کہ گڑا کے اے میرے اللہ مجھے عمر عطا فرما، اے میرے اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر فاروق عطا فرمایا۔ آپ آئے عمر فاروق در مصطفیٰ پر، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور تب مسلمانوں نے پہلی بار کعبے میں جا کے نماز پڑھی، کھلے عام سرے عام۔ یہ جناب عمر فاروق کی شان ہے۔ جناب عمر فاروق پہ کتنے کچھ لوگ ہیں جو بھونکتے ہیں، خاص کر کے ایران سے، پھر ایران سے آگے جن کے حمایت کر پھیلے ہیں وہ بھونکتے ہیں۔ پاکستان نے بھی انہوں کی بتائے کہ جس عمر فاروق کا تم بھونکتے ہیں نا، وہ ایران انہوں نے ہی تمہیں آزاد کرا کے دیا ہے۔ فاتح ایران عمر فاروق نے اس کا کام شروع کیا تھا، اور اس کے بعد جو مہم جو کی جو آگے نکلے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، جنہوں نے اسلام کا جھنڈا وہاں لہرایا۔ اگر آج عمر فاروق نہ ہوتے تو ایران پہ بھی شاید قبضہ نہ ہوتا۔ پھر یہ جو عمر فاروق کے اوپر بھونکتے انہوں نے حکومت کہاں بنانی تھی؟ کس چیز کا بغض ہے؟ کیا رٹا ہے آپ لوگوں کو جو یہ لوگ عمر فاروق کے اوپر بھونکتے ہیں؟ عمر فاروق کے اوپر بھونکتے تم نہیں جانتے جتنی انہوں نے محبت کی نا اہل بیت سے کسی نے نہیں کی۔ ایک دن عبداللہ بن عمر آئے والدہ کے پاس، اپنی شکایت لگائی کہ ابا جان حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں، مجھے سنگل دیتے ہیں، تو قربان جاؤں میں ایسی ماں کے اوپر۔ انہوں نے کہا بیٹا ابا جان سے پوچھ لو، انہوں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹنے کی کچھ کہانی کہ ہاں کیوں دیتے ہیں، برا نہیں منایا۔ کہا ابا جان سے پوچھو، اس کا جواب وہی دیں، نہیں تو پتہ ہی ہوگا نا، تبھی کہا نا۔ جب گئے تو کہا ابا جان ایسے ایسے ماضی ہے، تو آپ نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتا تیرا باپ علی جیسا ہے، تیری ماں سیدہ فاطمہ جیسی ہے، تیرا نانا محمد مصطفیٰ جیسا ہے، تیری نانی اماں ختیجہ جیسی؟ عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں۔ کہتے بیٹا میں ان کو نسبت کی وجہ سے دے رہا ہوں کہ وہ اتنے عالی مرتبت ہیں، وہ امام حسن حسین، کہ ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے جا کے ملتا ہوا چلتی جوانی کو سردار۔ عبداللہ بن عمر اس جواب سے بڑا خوش ہوئے چلے گئے، اور پھر انہوں نے بھی ساری زندگی اہل بیت کے در پہ گزار دی، اہل بیت کے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آج یہی لوگ ہیں جو کہ نہیں کر بھونکتے، جنہیں سب کچھ اہل بیت کے لیے قربان کر دیا، جو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو ہمارے فاروق کو خلیفہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ رٹا کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ عمر فاروق سے دشمنی کیا ہے؟ عمر فاروق تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ جہاں موقع ملا کوشش کی کہ میں اپنا سب کچھ قربان ہی کرتا ہوں رسول اللہ کے دین کے، پیچھے نہ ہٹوں۔ عمر فاروق کی تو اتنی شانیں ہیں، ہم جتنی بیان کریں اتنی کم ہیں۔ ہم تو بیان کرتے تھک جائیں، شان عمر فاروق نہ ختم ہونی ہے نہ ختم ہوگی۔ اس کے بھی کیا نصیب ہو، کہ قسمت والا وہ شخص ہوگا جس کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہو، ہے کہ شان عمر فاروق کی شان دیکھو نا، کہ ان کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور جو کہتے ہیں آج عمر فاروق کے بارے میں فلانا فلانا بولتے ہیں، انہوں کی بتائے کہ عمر فاروق تو مولا علی کے دماد ہیں، دماد مولا علی ہیں سیدنا عمر فاروق، جن کو تم بھونکتے ہو۔ ہیں کیا مولا علی کی یہ تربیت ہے کہ تم ان کے دماد کر بھونکو؟ نہیں ہے۔ یہ جو سکھاتے ہیں نا ہمیں کہ عمر فاروق کے اوپر بھونک لیا، عمر فاروق سے بغض رکھ لیا، بغض رکھنے والوں عمر فاروق مولا علی کے دماد ہیں۔ روزے قیامت اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ تو نے کیا تیرا بغض تھا عمر فاروق سے، کیا تھا، کیوں تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ یا روزے قیامت میں یہ دیکھنے کو مل گیا کہ چاروں یار ہاتھ میں ہاتھ تھام کے کھڑے ہیں،
اور نیچے ہم ان کے غلام کھڑے تو دیکھ کے کیا عالم ہوگا اس ٹائم جو عمر فاروق کے بعد بھونکتے ہیں یا بقایا صحابہ کا، ان کیا عالم ہوگا؟ پھر اس ٹائم تو نہیں بخشش ہونی کی، کہ اس ٹائم تو پھر سیدھے ہی صاحب کتاب کی جنت یا جہنم مل رہی ہیں۔ آج موقع ہے سدھرنے کا، سچے دل سے توبہ کر کے انہیں چاہیے کہ یہ تمام صحابہ کو مانیں اور جو ان کا بغض ہے عمر فاروق کے بارے میں اس سے ختم کریں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، بھونک رہے اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہیں، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی عمر فاروق کے بھونکو گا پھر ہم ہر حد پار کر دیں گے ناموس عمر فاروق کے پہرا دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے اور ہمیں سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔